یہ تھے ہم سب کے مخدوم گرامی حضرت اقدس الحاج مولانا محمد ظاہر حسن صاحب دامت برکاتہ۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ حضرت والا کا کلام فقیہانہ، طرز دل برانہ اور الحمدللہ حضرت والا بزرگوں کے فیضان سے بیابر، لوگوں میں منظور نظر حق طلب اور حق پسند ہے۔ جو باتیں حضرت والا نے بتلائی انتہائی قابل غور ہے۔ آج ہمارے اندر تعلیم و تربیت کی کمی ہے۔ آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس نہج پر لے کر جا رہے ہیں۔ آج ہمارا بچہ انگریزی تعلیم پڑھتا ہے، غیروں کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس کو نہ کھانے کے آداب آتے ہیں، نہ اس کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ بڑوں سے ملنے کے آداب ہیں۔ آج ایک آدمی، بڑے سے بڑا آدمی عالم صاحب کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ مولانا میرا بچہ 1,00,000 روپے کماتا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حضرت مولانا کیا بتائیں کہ میرے بچے کے اندر تھوڑی سی کمی آ گئی ہے کہ وہ دین سے دور ہو گیا ہے۔ تو سامنے جناب اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لاش پڑی ہوئی ہو اور آپ یوں کہیں کہ اس کا پیر بھی سلامت ہے، اس کا ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کی آنکھ بھی سلامت ہے، بس ذرا سی کمی آ گئی ہے کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے، تو سامنے نظام بڑا اندازہ لگائیں کہ روح کا نکل جانا کوئی چھوٹی سی کمی نہیں ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے، ہماری نئی نسل کے بچوں کی زندگی سے دین کا نکل جانا یہ بہت بڑی کمی ہے۔ آپ حضرات اس کے بارے میں سوچیں، غور و خوض کریں کہ آج ہم ترقی کی راہ میں کیوں پیچھے ہیں؟ کیا مسلمان جو ہے مالیت کے اعتبار سے کمزور ہیں؟ کیا مسلمان تعداد کے اعتبار سے کمزور ہیں؟ نہیں دوستو، اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1,22 کروڑ سے کہیں زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ مالیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پٹرول جیسے سیاہ سونے زیادہ تر مسلمانوں کی قبضے میں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین اتنی وسیع و عریض ہونے کے باوجود مسلمانوں پر کیوں تک ہو رہی ہے؟ سامع نظام قرآن کریم کے اندر ارشاد ربانی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ مسلمانوں تمہارے اوپر جو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم نے اخوت و بھائی چارگی کو بسے کچھ ڈال دیا ہے، اسلامی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے ساتھیوں کہ آج ہر جگہ مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا اپنے سلیم کا صحیح استعمال کرو اور تحقیق کی نظر سے جائزہ لو، کب تک ہم اس طریقے سے زندگی گزارتے رہیں گے؟ اگر ہمارا حال یہی رہا تو ہم ایک دن حرف غلط کی طرف ڈال دیے جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمارا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہوگا اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کا بچہ دین تعلیم سے آراستہ ہو۔ میں کوئی اصلی تعلیم کو برا نہیں کہتا، اصلی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن دینی تعلیم ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ کی گود میں پلنے والا بچہ انگریزی تعلیم بھی حاصل کرے، فارسی کی تعلیم بھی حاصل کرے، عربی کی تعلیم بھی حاصل کرے، ضرورت پڑے تو وہ جس زبان میں چاہے دین کی خدمت کر سکے۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو اسلامی ماحول کے اندر ڈھالیں گے، علماء کرام کے پاس رہیں گے اور ان کی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام حضرات یہاں سے عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، اس کے نتائج اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کے گاؤں کے اندر یہ ادارہ ہے جو عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اپنے ثمرات اور نتائج کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ کئی بچے ماشاءاللہ اس کے اندر حافظ قرآن بھی ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے گاؤں کے اندر مدرسہ ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ آپ حضرات اس کی طرف توجہ کریں، اس مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ الحمدللہ آپ تمام حضرات بھائی برابر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر کچھ سستی سی مجھے نظر آ رہی ہے۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ برائے کرم آپ آگے آ جائیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بہت بہترین نظم سنوانے جا رہا ہوں، ذرا آپ آگے کو آ جائیں۔ بھائی آپ کس کے لیے پیچھے والے کی طرف جائیں گے، ذرا آگے آ جائیں۔ برائے کرم آپ آگے آ جائیں اور ہمارے پیر جی حضرت حسین احمد صاحب قدس اللہ العالی جو کہ بوڑیا سے تشریف لائے ہیں، بہت جلد حضرت والا کی چائے پینے کے لیے گئے ہیں، بہت جلد اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت والا کی دعا ہوگی، کچھ نکال بھی ہوں گے، آپ دعا کے بعد اٹھ کر جائیں۔
آج ہم جلسے میں آئے پروگرام کو سن رہے ہیں, دعا سے پہلے اٹھ کر کے چلے جائیں تو دوستو یہ سمجھیے ہمیں یہاں آنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ بھائی آگے آگے آ جائیں, ذرا آپ زندہ دلی کا ثبوت دیں, تمام حضرات آگے آ جائیں اور ادب احترام کے ساتھ بیٹھیں. آپ کے سامنے تازگی اور نشان پیدا کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محمد شعیب احمد کو آئیں اور نعت پاک پیش فرمائیں. میری ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ برائے کرم وہ بھی ادب احترام کے ساتھ پیچھے بیٹھیں.